اور جو 190 ملین پاؤنڈ کھا جائے وہ آج بھی صادق اور امین، اور جنہوں نے اپنا آپ کو پاکستان کے لیے وقف کر دیا، خاندان کو، جماعت کو کر دیا، ان کو انہی عدالتوں میں بیٹھے اس وقت کے لوگ چور ڈاکو کہتے رہے۔ آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ 45 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل جو ہوا تھا اس کا کیس سنا جا رہا ہے، مگر کیا اس کے اثرات ضائع ہو سکیں گے؟ جو اس وقت ناانصافی ہوئی تھی، معاشرے پر جو اس کے اثرات آئے، معیشت پر اثرات آئے، ریاست پر جو اثرات آئے، دنیا میں جو ہمارا امیج بنا، وہ کیا ختم ہو سکے گا؟ اور کیا نواز شریف کو جو بار بار سزائیں دی جاتی رہیں اور 2017 میں جو انصاف کا قتل انہی عدالتوں سے ہوا، کیا ہم 45 سال بعد اس کا انتظار کریں کہ ہمیں انصاف ملے گا؟ اب وہ دور ختم ہو گیا، اب یہ نہیں ہوگا اور نہ ہونے دیں گے، کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو پاکستان کے لیے سرو کرے اس کو یہ سزا، اور جو پاکستان میں بگاڑ کرے، پاکستان کی چولیں ہلا دے، اس کو آج بھی 10 کمروں پہ مشتمل ایک لگژری جگہ پہ رکھا گیا ہو، 8 ڈاکٹر ہوں، 10 مشقتی ہوں، اور کہے کہ مرغی دیسی مرغی چاہیے، وہ بھی پکی عمر کی چاہیے، تو اس طرح نہیں چلے گا۔ پاکستان کے اندر جو دورہ معیار ہے، جو یہ خود بات کیا کرتا تھا، آج ہمارے لیے قانون انصاف کے تقاضے اور ہیں، اس کے لیے انصاف اور قانون کے تقاضے اور ہیں۔ بسم اللہ، بات تو کرنے دیں، پہلے سوال کر لو، بات تو کر لو نا، کرو بات کر لو، بات تو کرنے دیتے بیٹا، بات تو کرنے دیتے نا بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مریم اورنگزیب، دہشت گرد، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آج پیش ہوئی بقول عمران خان صاحب کے۔ یہ وہ مقدمہ ہے جو عمران خان صاحب نے دہشت گردی کا بنایا، اور دہشت گردی کا مقدمہ اس وقت بنایا جب ہم نے عوام کو بتایا کہ یہ لانگ مارچ کرتے ہوئے وفاق پر دہشت گردی کرنے آ رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر دہشت گرد ہونے کا اور دہشت گردی کرنے کے پرچے بناتے رہے، اور خود 9 مئی کو ریاست پر چڑھ دوڑے، ریاستی دہشت گردی کی، شہداء کے مجسمے سڑکوں پر پھینک کر ٹھڈے مارے، ان کی یادگاروں کو توڑا، رینجرز کی گاڑیوں کو توڑا، پولیس اور رینجرز کے سر پر پیٹرول بم مروائے، ہسپتال، سکول، مسجدیں جلائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دوسروں پر، اپنے سیاسی مخالفین پر دہشت گردی کے پرچے بنوائے، اور آج اس کیس میں ہم عدالت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ دوسروں کو دہشت گرد کہنے والا، ان پہ دہشت گردی کے مقدمے بنانے والا خود 9 مئی کا مجرم ہے، اور دوسری طرف دوسروں کو چور چور کہنے والا، کرپشن کے نعرے لگانے والا، جھوٹے مقدمے بنانے والا، پاکستان کی عوام کا 190 ملین پاؤنڈ جو کہ 60 ارب روپیہ کا ڈاکہ ڈال کر چلا گیا، اور ایک طرف نواز شریف کے اوپر 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ رہے، وزیر اعظم رہے 3 دفعہ، کرپشن کا الزام تک نہیں لگا سکے، بیٹے کی نجی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کا الزام ہے۔ الزام نہیں ہے، نواز شریف صاحب کو پینما کے اوپر اپنی کرسی سے ہٹایا نہیں گیا تھا، اپنے بیٹے کی کمپنی جو کہ 2001 میں اور 2005 میں رجسٹر ہوئی، جب نواز شریف صاحب پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے
اور ملک میں ڈکٹیٹرشپ تھی, مشرف صاحب کا دور تھا. اس وقت وہ کمپنی ہل میٹل جو تھی وہ رجسٹر ہوئی, اور الزام کیا ہے کہ اس کمپنی سے میاں نواز شریف صاحب نے تنخواہ نہیں لی جو وہ لے سکتے تھے. وہ کمپنی جہاں سے پیسے میاں صاحب کے پاس آئے تو وہ بھی بینکنگ ٹرانزیکشن سے آئے, وہ بھی ایسٹس میں ڈکلیئر ہوئے. اپنی جو انکم ٹیکس کی ڈیکلیریشن تھی حسین نواز نے بھی ڈکلیئر کیے اور میاں صاحب نے بھی ڈکلیئر کی, اور بینکنگ چینل سے آئے. اور یہاں بند لفافے میں کابینہ کے سامنے لفافہ لہرا کر 190 ملین پاؤنڈ جو کہ 60 ارب پاکستان کی عوام کا پیسہ تھا اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا. یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قومی خزانے میں ڈاکہ ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم ہو رہا ہے. ظلم تو کیا آپ نے پاکستان کی عوام کے پیسے پہ ڈاکہ ڈال کے, جس سے ہسپتال بن سکتے تھے, جس سے اسکول بن سکتے تھے, جس سے غریب عوام کو ریلیف مل سکتا تھا. اور پھر پوچھتے ہیں, جیسے نواز شریف صاحب نے کہا, پھر پوچھتے ہیں معیشت کیسے تباہ ہوئی, پھر کہتے ہیں بجلی کیسے مہنگی ہوئی, روٹی 5 روپے سے 30 روپے کیسے ہوئی, ملک کی معیشت کو کیسے تباہ کیا, کھوکھلا کیا, پاکستان کے دوستوں کو ناراض کیا, اور خود ڈاکے ڈالتے رہے. آنکھوں پر پٹی باندھ کے لوگوں کی, عوام کی یہ ڈاکہ ڈالا گیا. لیکن اصل میں پٹی اپنی آنکھوں پہ پڑی تھی کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. دوسروں کو چور چور کہوں گا, خود ڈاکے ڈالوں گا. دوسروں کو دہشت گرد کہوں گا, خود ریاستی دہشت گردی کروں گا. سائفر جیسے حساس معاملے پہ سیاست کروں گا, اس کے ساتھ کھیلوں گا تو میں اسکاٹ فری ہوں گا. مجھ سے حساب نہیں مانگا جائے گا, مجھ سے کسی قسم کا جواب نہیں مانگا جائے گا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے ریاستی دہشت گردی کی ہے تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اگر آپ نے جناح ہاؤس پہ حملہ کیا ہے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. اگر آپ نے شہداء کی یادگاریں جلائی ہیں تو جواب دینا پڑے گا. اگر آپ نے 190 ملین پاؤنڈ, اور کہتے ہیں کیا ہوا 190 ملین پاؤنڈ, پاکستان تو آ گیا. یہ ڈرامہ نہ کریں, یہ ڈھونگ نہ رچائیں. 190 ملین پاؤنڈ پاکستان قومی خزانے میں آنا تھا. غیر قانونی طریقے سے جرمانہ سیٹل کرنے کے اکاؤنٹ میں سپریم کورٹ میں ٹرانسفر نہیں کرنا تھا, جس کی سہولت کاری, جس کی ایڈ اور ابیٹمنٹ کس نے کی؟ سپریم کورٹ کے سب سے اعلیٰ منصب پہ بیٹھے چیف جسٹس ثاقب نثار نے کی. اور ملک کے وزیر اعظم, جو مسلط شدہ وزیر اعظم تھا, اس نے وزیر اعظم کی کرسی کا اختیار استعمال کرتے ہوئے ناجائز طریقے سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے القادر ٹرسٹ کی زمین لینے کے لیے یہ پیسہ سپریم کورٹ کے لائبلٹی اکاؤنٹ میں بھیجا, اور وہاں غیر قانونی طریقے سے جرمانہ سیٹل کرایا گیا. یہ پاکستان پیسہ نہیں آیا, یہ عمران خان کی جیب میں پیسہ گیا. بیگم صاحبہ اہلیہ ہیرے جواہرات بٹورتی رہیں 60 بلین کے عوض. وہاں القادر ٹرسٹ بنا رہا, اور القادر ٹرسٹ کے ٹرسٹی کون ہیں؟ عمران خان اور ان کی اہلیہ. یہ اتنے بڑے چور ہیں کہ واردات بھی ڈالتے ہیں پھر ڈٹائی بھی کرتے ہیں. یہ اتنے بڑے سیاسی دہشت گرد ہیں کہ ریاستی دہشت گردی بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا. اور موصوف کیا فرما رہے تھے؟ کورٹ میں آئے, پلینگ ٹو دا گیلریز میں پاگل پن کا وہ دورہ پڑتا ہے کہ کہتے ہیں 9 مئی کا واقعہ نواز شریف صاحب نے کرایا ہے. 9 مئی کے واقعے میں جب ریاستی دہشت گردی کی ہے تو کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے کیا؟ نواز شریف صاحب آپ کی بہنوں کو اور بھتیجے کو اور بھانجوں کو ہدایت دے رہے تھے کہ جناح ہاؤس پر حملہ کر دو. وہ یاسمین راشد صاحبہ کو ہدایت دے رہے تھے, وہ مراد سعید صاحب کو ہدایت دے رہے, اور سارے کے سارے کارکن جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں کیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میرے کارکنان نے کیا. تو کیا ان کو نواز شریف صاحب ہدایت دے رہے تھے؟ یہ ذہنی حالت ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام جن کو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھروں کا جھانسا دیا تھا, جھانسے میں بھی آ جائیں گے. لنڈن پلان کی بات کرتے ہیں. لنڈن پلان تو وہ تھا جہاں ڈی چوک پہ قبریں کھودی گئی تھیں.
لنڈن پلان تو وہ تھا جہاں امپائر کی انگلی کا اشارے کا انتظار کرتے کرتے خود اپنا بوریا بسترا لپیٹنا پڑا، جہاں 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے چکروں میں تھے۔ لنڈن پلان تو وہاں بنا تھا جس کی خود قبر خود گئی۔ یہ تماشے لاڈلے میاں نواز شریف صاحب آج تک عدالت میں اپنے جھوٹے الزامات، جس میں کرپشن کا الزام نہیں ہے، ان میں عدالتوں میں قانون کے آگے، پاکستان کے قانون کے آگے، اور جانتے ہوئے کہ پاکستان کے قانون نے ان کے ساتھ کیا ناانصافی کی ہے، لیکن آج بھی عدالت میں بیٹھ کر جواب دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سب جھوٹے الزامات تھے، جھوٹے مقدمے تھے۔ اور آپ یہاں عدالتوں میں آتے ہیں تو اپنے جو انہوں نے کہا اختیارات کا ناجائز استعمال کیا نواز شریف اور شہباز شریف نے، انہوں نے کہا کہ مس یوز آف اتھارٹی ہو گئی، کمیشن کھا لیا شہباز شریف نے پنجاب کے منصوبوں سے اور نواز شریف نے، کک بیکس ہو گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا جھوٹ بولتے ہیں، مور لگائی کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی، شہباز شریف صاحب نے پنجاب کی عوام کا ایک ایک دھیلا امانت سمجھ کے پنجاب کے لوگوں کی خدمت میں خرچ کیا۔